بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ قرآن پاک شروع کرنے کی متعلق۔ آج کے سبق میں بھی بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر قرآن پاک کو کسی سورت کے درمیان سے شروع کیا جائے تو چونکہ بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے، اگر پڑھنا چاہے تو صرف دو صورتیں ہیں، نمبر 1 فصل کل، نمبر 2 وصل اول فصل ثانی، اور باقی دو صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی بہتر نہیں ہیں۔ سبق نمبر 4 میں آپ حضرات نے ایک بات پڑھی تھی کہ اگر قرآن پاک کو کسی صورت کے بیچ میں سے پڑھنا شروع کرے تو بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے، چاہے سورہ برات کے درمیان سے ہی کیوں نہ ہو۔ نفس مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہے، ہم نے قرآن کریم کو کسی صورت کے بیچ میں سے پڑھنا شروع کر دیا تو یہاں پڑھنے کے 4 طریقے ہوں گے، 2 طریقے بہتر ہیں اور 2 طریقے بہتر نہیں ہیں۔ جو 2 طریقے بہتر ہیں وہ یہ ہیں کہ ان میں سے ایک فصل کل کہلاتا ہے، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورت کا وہ بیچ جہاں سے ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں، ان تینوں کو الگ الگ سانس میں پڑھنا، یہ فصل کل کہلاتا ہے۔ اور دوسری صورت ہے وصل اول فصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک سانس میں پڑھنا اور سورت کا وہ بیچ جہاں سے ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کو الگ سانس میں پڑھنا۔ تو ان دونوں طریقوں سے اگر ہم قرآن کریم کو سورت کے بیچ میں سے شروع کر رہے ہیں تو ان دونوں طریقوں کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پڑھتے ہیں تینوں کو ایک سانس میں، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورت کے بیچ میں سے جہاں سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، ان تینوں کو ایک سانس میں پڑھیں تو بھی بہتر نہیں، اور اگر ہم اعوذ باللہ کو ایک سانس میں پڑھیں اور بسم اللہ کو اور سورت کا بیچ میں جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں سورت کے بیچ میں سے، تو بسم اللہ کو اور سورت کے بیچ والی آیت کو ایک سانس میں پڑھیں، یہ بھی بہتر نہیں۔ بہتر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بسم اللہ کو آیت کے بیچ سورت کے بیچ میں سے کسی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہاں شبہ یہ ہو جاتا ہے، یعنی شک یہ ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ کا تعلق سورت کے بیچ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے سوائے سورہ نمل کے کہ وہاں بیچ میں بھی ہے۔ تو اگر ہم اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورت کے بیچ کو ایک سانس میں، سورت کے بیچ میں سے کوئی آیت جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں ایک سانس میں پڑھیں تو یہ بہتر نہیں۔ اس کے علاوہ اعوذ باللہ کو پڑھ کر کے سانس توڑ دیا اور بسم اللہ کو کسی آیت سے ملا کر پڑھ دیا جبکہ تلاوت کسی سورت کے بیچ سے شروع کر رہے ہوں تو یہ طریقہ بھی بہتر نہیں ہے۔ آگے ایک اور بات بیان کر رہے ہیں، اگر درمیان سورت میں صرف اعوذ باللہ پڑھے تب بھی 2 ہی صورتیں ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھی اور تلاوت کسی سورت کے بیچ سے شروع کر رہے ہیں، تو بسم اللہ چونکہ نہیں پڑھی ہے تو خالی اعوذ باللہ پڑھ کر کے تلاوت شروع کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہاں طریقہ 3 صورتیں نکلیں گی پڑھنے کی، لیکن ان میں سے 2 بہتر ہوں گی اور ایک بہتر نہیں ہے۔ پہلی جو 2 بہتر ہیں ان میں سے ایک فصل ہے اور دوسری وصل ہے۔ فصل کے معنی آتے ہیں الگ کرنے کے اور وصل کے معنی آتے ہیں ملانے کے۔ فصل اس طریقے سے ہوگا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہم نے پڑھنا شروع کرا فلا صدق ولا صلی، تو یہ طریقہ بھی بہتر ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا صدق ولا صلی، یہ بھی طریقہ بہتر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو تیسرا طریقہ ہے
یا یوں کہہ لیجئے کہ انہی دو طریقوں میں سے جو دوسرا طریقہ ہے وصل کا، اگر اس وصل والے طریقے میں ہم کوئی آیت ایسی شروع کر رہے ہیں جس میں اللہ کا نام ہے یا اللہ کا صفاتی نام ہے، یا کوئی آیت ایسی ہے جس میں اللہ کے نام کی طرف کوئی ضمیر لوٹ رہی ہو، تو اس صورت میں وصل نہیں کریں گے بلکہ فصل کریں گے، یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس میں پڑھیں گے، اور وہ حرف جس میں اللہ کے نام شروع میں آ رہا ہو، ذاتی یا صفاتی، یا اس کی طرف کوئی اشارہ کرنے کے لیے ضمیر لوٹ رہی ہو، تو ان کو الگ الگ سانس میں پڑھیں گے۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نور السماوات والارض، یہاں رجیم کے بعد میں اللہ آ رہا ہے، اور آگے دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علم القرآن، تو یہاں رجیم کے بعد میں الرحمن آ رہا ہے، تو ان دونوں کو الگ الگ پڑھیں گے۔ ایسے ہی ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یرد علم الساعہ، تو یہاں چونکہ الیہ میں جو ہاں ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے اس کو بھی الگ الگ سانس میں پڑھیں گے۔ باقی اگر ملا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ رجیم یہ شیطان کی صفت ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ میں، اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ یا صفاتی نام کے ساتھ یا اس کی ضمیر کے ساتھ میں اس شیطان رجیم کے نام کو اگر ملا کر کے پڑھیں تو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آج کا سبق یہی تھا۔ اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ بسم اللہ کن صورتوں کے شروع میں ملا کر نہیں پڑھنی چاہیے اور کن میں ملا کر کے پڑھنی چاہیے، اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ میں ایک ویڈیو آئے گی، آپ حضرات اس کا انتظار کریں، اور یہ سبق ہیں اس پر خوب محنت کریں۔ ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیں کہ اگر قرآن پاک کو کسی صورت کے درمیان سے شروع کیا جائے تو چونکہ بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے، اگر پڑھنا چاہے تو صرف دو صورتیں ہیں، نمبر 1 فصل کل، نمبر 2 فصل اول فصل ثانی، اور باقی دو صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی بہتر نہیں۔ اور اگر درمیان صورت میں صرف اعوذ باللہ پڑھے، یعنی صورت کے بیچ سے تلاوت شروع کر رہا تو صرف اعوذ باللہ پڑھے، تب بھی دو ہی صورتیں ہیں، یعنی فصل اور وصل، اور دونوں جائز ہیں۔ جبکہ شرط ایک بیان کرتے ہیں کہ فصل اور وصل کی جو دو صورتیں ہیں جواز کی، ان کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آیت کے شروع میں اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو اور نہ ہی اللہ کی طرف کوئی ضمیر لوٹ رہی ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر ایک صورت یعنی فصل کی جائز ہوگی، وصل کی ناجائز ہوگی۔ جیسے الرجیم اللہ نور السماوات والارض، الرجیم الرحمن الرحیم، الرجیم الیہ یرد، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت ہمیں تجوید کے ساتھ خلوص و للہیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔